ارطغرل کو ذمہ داری سے ہٹانا اور کائی قبیلے سے نکالنا آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ میں جانتا ہوں ارطغرل ایک عظیم جنگجو اور ایک عظیم کمانڈر ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ دونوں قبیلوں کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے۔ خوش آمدید ارتکش صاحب۔ کوئی خوش آمدید نہیں کرکت صاحب، میں نے جو سنا ہے اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ مجھے امید ہے آپ اپنی غلطی کو جلد سدھار لیں گے۔ کون سی غلطی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ارتکش صاحب؟ السلام علیکم ناظرین۔ ارطغرل اکیلے میں ابن العربی سے ملاقات کرتا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ تم کافی دکھی لگ رہے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی سمجھ نہیں رہا۔ میں ان کو آنے والی مشکلات کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن وہ میری بات نہیں سنتے اور مجھے الگ کر دیا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ بہادری کے اس سفر میں تمہارا سب سے بہترین دوست تمہاری تنہائی ہے۔ تم ان کے سمجھنے کا انتظار مت کرو، چاہے تمہیں کوئی بھی نہ سمجھے، لیکن تم اپنے خواب اپنے لوگوں کو بتاتے رہو اور کبھی نا امید مت ہونا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ میرا دل اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ ابن العربی سے گلے ملتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نیان کے ڈیرے پر سعادتین کوپے کا خاص آدمی کارا بے آتا ہے اور نیان کو ایک نہایت ہی اہم خبر دیتا ہے کہ سلطان علاء الدین اپنا ایک جاسوس جس کا نام ارتکش ہے اس کو اس علاقے میں بھیجا ہے تاکہ وہ منگولوں کے بارے میں ضروری معلومات اکٹھی کر سکے اور پھر ہم ان پر حملہ کر سکیں، جس پر نیان فوراً حمزہ اور تانکت کو بلاتا ہے۔ پھر حمزہ کو کہتا ہے تمہیں ایک شکار کے لیے جانا ہوگا، ایک غدار جس کا نام ارتکش ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، لیکن وہ مرنا نہیں چاہیے، اور اپنے ساتھ عبد الرحمن کو بھی لے جاؤ۔ دوسری طرف قبیلے میں آیتلن تجتیکن کو کہتی ہے کہ میرے بھائی گمس تیکن کی بیٹی گونجا گل آ رہی ہے اور تم اپنے سپاہی لے کر جاؤ اور اسے مہمان خانے سے لے کر آؤ۔ دوسری طرف ترگت اور دوان اپنے گھوڑوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ واپس غار میں جا سکیں۔ اتنے میں حلیمہ سلطان وہاں آ جاتی ہے اور ارطغرل کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ دونوں اس کو ارطغرل کے بارے میں نہیں بتاتے کہ وہ کہاں ہے، اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر قبیلے سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن حلیمہ بھی چپکے سے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے اور ان کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں آیتلن کے بھائی کی بیٹی گونجا گل اور سلطان علاء الدین کا خاص آدمی ارتکش موجود ہوتے ہیں۔ اتنے میں حمزہ اور عبد الرحمن اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ جاتے ہیں۔ انہیں نیان نے ارتکش کو پکڑ کر لانے کو کہا تھا، چنانچہ وہ پہلے پتہ لگاتے ہیں کہ ارتکش کون ہے اور کہاں بیٹھا ہے۔ یہ پتہ لگتے ہی وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور ارتکش کے کچھ ساتھیوں کو مار دیتے ہیں اور کچھ کو شدید زخمی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ارتکش کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے کہ اس کو اور گونجا گل کو باندھ دو۔ دوسری طرف ارطغرل واپس غار میں پہنچ جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ترگت اور دوان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے کہ غدار کے بارے میں کچھ پتہ چلا، جس پر دوان کہتا ہے کہ مجھے کوجا بش پر شک ہے، لیکن اس کو تو ہم نے خود منگولوں سے بچایا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ نیان کو شکست دینے کے لیے ہمیں غدار کا ہر حال میں پتہ لگانا ہوگا۔ اتنے میں حلیمہ سلطان بھی پیچھا کرتے کرتے ان کے غار میں پہنچ جاتی ہے۔ ارطغرل اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور پھر اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد ترگت اور دوان باہر چلے جاتے ہیں اور حلیمہ اور ارطغرل کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ دوسری طرف حمزہ اور اس کے سپاہی ارتکش اور گونجا گل کو باندھ کر باہر لاتے ہیں۔ اتنے میں تجتیکن اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے کیونکہ آیتلن نے اسے گونجا گل کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بعد وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں حمزہ کے ساتھی سپاہی مارے جاتے ہیں جبکہ حمزہ اور عبد الرحمن وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح ارتکش اور گونجا گل آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارتکش تجتیکن کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، جس پر تجتیکن اپنا تعارف کراتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ارتکش کہتا ہے کہ میں پہلے حیمہ خاتون سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور تجتیکن اپنے والد کرکت سردار کو ساری صورتحال کے بارے میں بتاتا ہے۔ آیتلن گونجا گل کو اپنے خیمے میں لے جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے شوہر ڈھونڈ لیا ہے، جس پر گونجا گل پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے۔ آیتلن کہتی ہے کہ سلیمان شاہ کا بیٹا گندوگدو۔ دوسری طرف ارتکش حیمہ خاتون سے ملاقات کرتا ہے اور منگولوں کے حملے میں کائی قبیلے کے ہونے والے نقصان کے بارے میں افسوس کرتا ہے۔ پھر وہ ارطغرل کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل کو قبیلے سے نکالے جانے کا فیصلہ بالکل غلط ہے، جس پر گندوگدو کہتا ہے کہ یہ فیصلہ دونوں قبیلوں کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔
اور یہ ایک عارضی فیصلہ ہے۔ پھر ارتکش کہتا ہے کہ میں نے ارطغرل سے ایک اہم مسئلے پر بات کرنی ہے، اگر وہ آپ کو کہیں ملے تو اس کو کہنا کہ وہ لازمی مجھ سے ملاقات کر لے۔ اتنے میں کرکس سردار اور توتیکن وہاں آ جاتے ہیں۔ کرکس سردار ارتکش کو خوش آمدید کہتا ہے، لیکن ارتکش ان کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل کو قبیلے سے نکالے جانے کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ارطغرل نے نویان کے بارے میں آپ کو جو بتایا تھا وہ بالکل صحیح ہے، اور آگے سردیوں میں نویان آپ کو جینے نہیں دے گا، اور صرف ارطغرل ہی وہ آدمی ہے جو نویان جیسے جلاد سے نپٹ سکتا ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔